اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک خاموش رہے۔ پھر آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے آپ کو اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کا پیغام کو ہر طرف پھیلا دینے کا حکم سنایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سب لوگوں کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ عظیم و علی شان خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں خاص طور پر تم لوگوں کی طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ رب العزت کی قسم تم جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے، پھر تم جو کچھ بھی کرتے رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائیوں کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی قسم اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تم لوگوں کے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین لہجے میں کہا، اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ایک فتنہ ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے بہتر یہ ہے کہ تم ہی خود اس پر قابو پالو۔ یہ معاملہ بالکل اسی طرح ہے کہ تم لوگ اگر اس کی باتیں سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت و رسوائی کی بات ہوگی، اور اگر تم اسے دوسرے دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرو گے تو تم خود قتل ہو جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اس کی بہن صفیہ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ بھائی، اپنے بھتیجے کو اس طرح سب کے سامنے رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اور اللہ کی قسم بڑے بڑے عالموں اور دانشمند یہ خبر دیتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں یہ وہ نبی ہیں۔ بہن کی یہ بات سن کر ابو لہب کو اور غصہ آ گیا۔ وہ بولا، اللہ کی قسم یہ بالکل بکواس ہے، یہ سب گھر میں بیٹھے رہنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے لوگ ہماری طرف چڑھائی کرنے آئیں گے اور پورا عرب ان کا ساتھ دے گا تو ان کے سامنے ہماری کیا چلے گی؟ خدا کی قسم ان کے لیے ہم ایک ترنے والے کی حیثیت میں ہوں گے۔ اس پر آخرکار ابو طالب بول اٹھے، اللہ کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے ان سب سے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم سب سچ مانیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے گرو قریش، اپنی جانوں کو جہنم سے بچا لو، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تم سے اس زبردست عذاب سے صاف صاف ڈرا رہا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے۔ میں تم لوگوں کو دو کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے کہنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بے حد وزن والے ہیں۔ ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسرا یہ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرتا ہے؟ آپ کے خاموش ہونے پر ان میں سے کوئی نہ بولا تو آپ نے اپنی بات پھر دہرائی۔ پھر آپ نے تیسری بار اپنی بات دہرائی، مگر اس بار بھی سب لوگ خاموش کھڑے رہے۔ بس اتنا ہی ہوا کہ سب لوگوں نے آپ کی بات خاموشی سے سنی اور واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ ایک دن قریش کے لوگ مسجد الحرام میں جمع تھے اور اپنے بتوں کو سجدہ کرنے میں مصروف تھے، تو آپ نے یہ منظر دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے بھٹک چکے ہو۔ آپ کی بات سن کر قریش کے لوگوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت ہی میں تو بتوں کو پوجتے ہیں تاکہ ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو سکیں۔ افسوس، آج کل ان گنت لوگ بھی قبروں کو سجدہ بالکل اسی طرح کرتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے جواب میں وحی نازل فرمائی۔ ترجمہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا،
سورہ ال عمران آیت 31۔ قریش کے لوگوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے ابو طالب سے ان کی شکایت کی۔ ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، وہ ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے اور ہمیں بے عقل ٹھہراتا ہے۔ تمہارے بھتیجے نے ہمارے باپ دادا تک کو گمراہ کہا ہے۔ یا تو ہماری طرف سے آپ ان سے نمٹیں یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ خود آپ بھی اسی دین پر چلتے ہیں جو ہمارا دین ہے اور اس کے دین کے خلاف ہے۔ ابو طالب نے انہیں نرم الفاظ میں یہ جواب دے کر واپس بھیج دیا کہ اچھا، میں انہیں سمجھاؤں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت حسین و شکل اور صورت میں بہترین خوشبو لگائے ظاہر ہوئے اور بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس لیے انہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیں۔ آپ کو یہ حکم ملتے ہی آپ نے قریش کو براہ راست تبلیغ شروع کر دی، اور حالت اس وقت یہ تھی کہ کافروں کے پاس پوری طاقت تھی اور وہ آپ کی پیروی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ کفر و شرک ان کے دلوں میں رچا بسا ہوا تھا۔ بتوں کی محبت ان کے اندر سرایت کر چکی تھی۔ ان کے دل و دماغ اس شرک اور گمراہی کے سوا کوئی چیز بھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ شرک کی یہ بیماری ان لوگوں میں پوری طرح سما چکی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا یہ سلسلہ کچھ اور بڑھ گیا تو قریش کے درمیان ہر وقت آپ ہی کا ذکر ہونے لگا۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ کے خلاف دشمنی پر اتر آئے۔ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جانے لگے، یہاں تک کہ سوچنے لگے کہ آپ کو معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ مگر کسی بھی کارروائی کرنے سے پہلے وہ سب ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے بولے، ابو طالب، ہمارے درمیان آپ بڑے قابل عزت دار اور بلند مرتبے والے آدمی ہیں۔ ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے معبودوں کو اور باپ داداؤں کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بے عقل کہا جائے۔ آپ انہیں سمجھا لیں، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ختم نہ ہو جائے۔